صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، میں بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا۔ آج ایک بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے آج کل نا، کسی پاپولر پرسنالٹی سے ملاقات کرنی ہے تو ہاتھ ملانے کے بعد پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت آپ کے ساتھ ایک سیلفی بنانی ہے۔ مگر آج ایک سوال ہے، ماشاءاللہ اتنے سارے عاشقان رسول بیٹھے ہیں، جب بروز قیامت محشر کا میدان سجے گا، امیجن کیجئے کتنے لوگ ہوں گے۔ آج ساری کائنات میں جو سنا چاہتا ہے کہ 700 کروڑ 750 کروڑ لوگ رہتے ہیں، 7.5 ارب کی آبادی اس وقت دنیا کی ہو گئی ہے۔ اچھا، جو اسلامی بھائی حج کر آئے ہیں میری بات جلدی سمجھ جائیں گے کہ جو عرفات کے میدان میں جنہوں نے منظر دیکھا ہے، وہاں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 30 لاکھ 35 لاکھ میکسیمم 40 لاکھ۔ مگر اس دن پتہ چلتا ہے، بلکہ آپ کی پنجابی وچ کہتے ہیں لگ پتہ جاتا ہے کہ مجمع کہتے کس کو ہیں۔ 30-40 لاکھ کے اندر لگتا ہے عوام ہی عوام۔ آپ کو اندازہ ہے قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 7.5 ارب تو اس وقت موجود ہے نا۔ فرام دا ڈے فرسٹ، حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے وہ سارے کے سارے میدان محشر میں وہاں موجود ہوں گے۔ اربوں خربوں لوگ ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور اگر ان اربوں خربوں لوگوں میں اربوں مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ آج کس سے ملاقات کرنی ہے؟ اچھا، اب مثال دیتا ہوں۔ اب ماشاءاللہ یہ ہزاروں اسلام میں جمع ہو گئے اور شاید ہو جائیں۔ ہزاروں لوگ کہیں ایک بندے سے ملنا چاہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، انتظام نہیں بن پاتا۔ لیکن جب اربوں لوگ ملنا چاہیں تو کیسے پاسبل ہوگا؟ تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ جس سے ملنا ہے وہ اجازت دے دے تو ملاقات ہو سکتی ہے۔ پھر یہی فارمولہ ہے نا۔ اور ملنا کس سے ہے؟ کس کی چلنی ہے محشر میں؟ بریلی کے تاجدار سے پوچھیں، امام اہل سنت سے پوچھیں کہ سارا محشر تلاش کر رہا ہوگا کہ کوئی تو شفاعت کرنے والا ہو۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم سب کے پاس جائیں گے، مگر کسی نے جواب نہیں دینا، کہیں اور بھیج دینا ہے۔ محشر کے دن سارا جہان گھومے گا اور تلاش ہوگی کہ نبی پاک کے قدموں میں جانا ہے۔ تو آقا سے ملاقات کی ہر کسی کو تمنا ہوگی۔ کیسے ملیں گے؟ واٹ از دا پروسیجر؟ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتا دیا نا کہ جو مجھ پر 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ لے۔ کتنا آسان فارمولہ ہے۔ آقا فرماتے بروز قیامت میں اس سے ملاقات کروں گا۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم زندگی کے بہت سارے گوشوں میں جلد بازی کرتے ہیں، اور اس جلد بازی کی عادت نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ ہم ایک بچپن سے ایک جملہ سن رہے ہیں، میں آدھا جملہ کہوں گا، پورا آپ کریں گے۔ جلدی کا کام شیطان کا۔ کہاں پڑھا آپ نے؟ یہ جو بڑی بوڑھیاں محاورے بتاتی ہیں اس کے پیچھے بعض اوقات بڑی اصل ہوتی ہے۔ یہ بچپن سے جملہ سب نے سنا ہے، جلدی کا کام شیطان کا۔ اب آؤ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ آقا فرماتے ہیں غور و فکر اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ انسان جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے، جلد بازی میں ڈیسیشنز لیتا ہے، جلد بازی میں بہت سارے کام کرتا ہے، اور اس بنا پر نہ عبادت صحیح کر پاتا ہے، نہ زندگی کے دیگر امور صحیح سر انجام دیتا ہے۔ اطمینان سے سوچ بچار کر کے زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمیں بہت ساری باتوں کے بارے میں ہمارا اسلام بتاتا ہے۔ ایک بڑا پیارا قول ہے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں مومن سوچ سمجھ کر اطمینان اور سنجیدگی سے کام کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ رات میں کوئی لکڑیاں جمع کر رہا ہو، اندھیرے کے اندر لکڑیاں بھی اٹھا لے، ساتھ کے جانور بھی ہاتھ میں آ جائے۔ جلد بازی کا کام اس طرح کا ہے کہ آپ اندھیرے میں لکڑیاں جمع کرنے نکل گئے ہیں۔ سوچ کر، پچھلے لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر، کسی سے مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے۔ اب اس موضوع پر جس پہ میں نے آج بات شروع کی ہے، عموماً بیانات اور اس طرح کے ٹاپک ڈسکس نہیں ہوتے، لیکن آج آپ سنیں گے، کیونکہ جب میں یہ بیان کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ میں تو جلد باز نہیں ہوں، میں تو بڑا سوچ بچار کے کام کرتا ہوں۔ چلیں میں کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں، ہم کہاں کہاں جا کر کیا کیا جلد بازی کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وضو کرنے میں جلد بازی، نماز ادا کرنے میں جلد بازی، تکبیر اولا امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا ہے اس میں جلد بازی۔ اچھا، پھر تلاوت قرآن میں جلد بازی، روزہ افطار کرنے میں جلد بازی، تراویح پڑھنے میں جلد بازی، پھر قربانی کرنے میں جلد بازی،
ارکان حج ادا کرنے میں جلد بازی، جو حج کر کے آئے ہیں میری بات جلدی سمجھیں گے، بہت سارے حادثات حج پر صرف جلد بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ شریعت نے بڑا ٹائم دیا ہوتا ہے، ہمیں جلدی ہوتی ہے، نہیں جناب سب سے پہلے کنکری میں نے مارنی ہے، سب سے پہلے طواف الزیارہ سے میں نے فارغ ہونا ہے، میں نے جناب جلدی عمرہ کر کے احرام کھولنا ہے۔ اس کی جلد بازی میں کبھی بیمار بھی ہوتا ہے، کبھی چوٹ بھی کھاتا ہے، کبھی تکلیف بھی اٹھاتا ہے۔ اچھا پھر اور آگے چلتے ہیں، رشتہ طے کرنے میں جلد بازی، طے کر دیا تو توڑنے میں جلد بازی، کسی پر بھروسہ کرنے میں جلد بازی، کسی شخص سے متاثر ہونے میں جلد بازی، اور کسی سے بدگمان ہونے میں بھی جلد بازی۔ یعنی کئی ایسے امور ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے غصے کو نافذ کرنے میں جلد بازی، بدلہ لینے میں جلد بازی، اتنے سارے امور ہیں جہاں ہم جلد بازی کر جاتے ہیں۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا سب سے بدتر چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ تو صحابہ نے کہا حضور کوئی شخص اپنی کیا نماز میں بھی چوری کر سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس کے رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ وہ رکوع میں بھی گئے نہیں اور کھڑے ہو گئے، سجدے میں گئے نہیں اور بالکل کھڑے ہو گئے، ابھی کھڑے پورے نہیں ہوئے، بیٹھے پورے نہیں، پھر سجدے میں چلے گئے۔ آقا فرماتے ہیں وہ رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا، وہ بدتر چور ہے اور وہ نماز کا چور ہے۔ اچھا علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی کہ چور تو اور بھی ہیں، اس کو بدتر چور کیوں کہا گیا؟ علماء کہتے ہیں کوئی کسی کے پیسے رکھ لے، کوئی کسی سے کوئی چیز چھین لے، چور تو وہ بھی ہے، حرام کام تو وہ بھی کیا، لیکن کچھ نہ کچھ تو فائدہ ملتا ہے نا، کسی کا مال تو آیا ہاتھ میں، بے شک وہ حرام ہے۔ نماز کا چور تو وہ ہے ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا، گناہ بھی ہو جاتا ہے، نماز بھی گئی ملا بھی کچھ نہیں، ایسی چوری۔ لیکن نہیں ہے احساس لوگوں کو، بالکل جلدی جلدی نماز پڑھنی ہے، جس کو نماز جلدی پڑھنی ہے اس کے پاس دوستوں کے پاس گپ شپ کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں تو بے چین بے کل پریشان، حالانکہ مومن کی مثال یہ بیان کی گئی روایتوں میں کہ مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، ریلیکس۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جب مسجد میں جاتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے، بے کل پریشان، گھڑی دیکھتے رہیں گے، کسی دن 2 منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائیں مقتدی پریشان، سارے گھڑی دیکھ رہے ہوں گے، امام صاحب کو بعض اوقات تو پکڑ بھی لیتے ہیں، حضرت آج آپ 2 منٹ لیٹ آئے تھے، 2 منٹ تمہیں اللہ کے گھر میں زیادہ بیٹھنے کو مل گئے، درود پڑھ لیتے۔ یہی 2 منٹ کی بحث کرنے والا باہر کولڈ ڈرنک کی دکان پر آدھا گھنٹہ کھڑا رہنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ سوچئے ہمیں اللہ کے گھر سے نکلنے کی جلدی کیوں ہے؟ ہمیں نماز اتنی جلدی جلدی کیوں پڑھنی ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کوے کی ٹھونک مارنے اور درندے کی طرح ہاتھ بچھانے سے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ جو اس طرح ہم جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، آقا نے اسے کوے کی ٹھونک سے مشابہت فرمائی۔ ہم سوچیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ کیا ہم وضو میں جلدی نہیں کرتے؟ کیا ہم نماز اطمینان سے ادا کرتے ہیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بالکل اسی طرح مسجد میں ایک تو جاتے آخر میں ہیں، اب جب گئے تو امام صاحب رکوع میں جانے والے تو دوڑتے ہوئے لوگ جاتے ہیں، اس کو منع فرمایا گیا۔ یہ ادب نہیں ہے کہ مسجد میں آپ کے پیروں کی دھمک پیدا ہو۔ کیا کسی بڑی شخصیت کے گھر پر دوڑیں گے آپ جا کر؟ کسی منسٹر کے یہاں کسی بڑی پرسنالٹی نے آپ کو اپنے گھر بلایا، اس کے گھر میں آپ کیا دوڑتے ہوئے جائیں گے؟ وقار کے ساتھ جائیں گے، اللہ کے گھر میں گئے ہیں، باوقار رہیں۔ اگر تکبیر اولا پانی تھی تو پہلے چلے جاتے نا، اب لیٹ ہو گئے ہیں تو باوقار طریقے سے جائیں۔ اچھا وضو کر کے جب آپ دوڑیں گے تو پانی کے قطرے مسجد میں گریں گے، اور یہ قطرے مسجد میں گرنا یہ مسجد کی بے ادبی اور ناجائز ہے، لیکن ہر چیز میں جلد بازی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اسی طرح ایک اور بڑی غلطی، تلاوت قرآن میں جلد بازی۔ آج اول تو قرآن پڑھتا کوئی نہیں، پڑھے تو جناب صحیح پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ ہمیں تو امام صاحب بھی وہ اچھے لگتے ہیں، تراویح بھی ہمیں اس کی اچھی لگتی ہے جو جلدی جلدی پڑھا دے۔ حالانکہ اگر قرآن کی حلاوت کو ہم محسوس کریں، سمجھیں کہ یہ رب کا کلام ہے، ارے محبوب کی باتیں ہوں تو جی نہیں بھرتا، بندہ کہتا ہے کچھ اور سنائیے، لیکن یہاں ہم نہ قرآن سننے کے لیے تیار ہیں۔ کئی ایسے حافظ قرآن، ہم اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، اچھی بات ہے، میں یہاں ایک مشورہ بھی دوں گا کہ جب مجھے وہ قرآن سنائے تو میں جھوموں بھی، میری آنکھوں سے آنسو بھی بہیں۔ بچہ پڑھتا کیا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، اتنی اسپیڈ سے قرآن پڑھایا جاتا ہے،
اور ہم اتنی سپیڈ سے قرآن پڑھتے ہیں اور پھر نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حالانکہ قرآن کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے، سنو، آقا فرماتے ہیں اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، جو ہر حرف الگ الگ 10 نیکیاں لا رہا ہے۔ پڑھتے جاؤ، رحمتیں لوٹتے جاؤ۔